أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم إن الطالب العلم والمرأة المطيعة لزوجها والولد البار بوالديه يدخلون الجنة مع الأنبياء بغير حساب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء ذی وقار اور میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ سے دعا ہے کہ جیسے اللہ نے اس مرکز میں ہم سب کو اکٹھا فرمایا، حرمین شریفین میں بھی اللہ ہم سب کو ایسے اکٹھا فرمائے، بار بار شوق اور محبت کے اضافے کے ساتھ، اور جنت میں بھی اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جو لوگ ایمان عمل والی زندگی گزارتے ہیں ان کو اللہ جل جلالہ ابتدائی اکرام میں جو چیز پیش کریں گے، جس کو ہم ویلکم ڈرنک بھی کہتے ہیں، کہ مہمان آتا ہے تو آتے سار ہی ہم جو پانی پیش کرتے ہیں، کھانا باقی چیزیں بعد میں ہوتی ہیں، عربی میں اس کو نزل کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ابتدائیہ کہہ لیں، ویلکم ڈرنک کہہ لیں، عربی میں اس کو نزل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اپنی مرضی والی زندگی چھوڑ کر میری مرضی والی زندگی گزاریں گے، ان کو جو نزل ملے گا، ابتدائی اکرام جو ان کو ملے گا، وہ کیا ہوگا؟ لبنۃ من لؤلؤۃ بیضاء ولبنۃ من زبرجدۃ خضراء ولبنۃ من یاقوتۃ حمراء وملاتها المسک وحشیشها الزعفران۔ ایک اینٹ سفید موتی کی، دوسری سبز زمرد کی، تیسری سرخ یاقوت کی، اور اس کا جو گارا ہوگا وہ مشک اور عنبر کا ہوگا، جو دنیا میں کسی کو سونگھنے کے لیے بھی نہیں ملا ہوگا، اور اس کا جو گھاس ہوگا وہ زعفران کا ہوگا، اور سب سے بڑی بات اس کا جو پڑوس ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور اس کا جو چھت ہوگا وہ رحمان کا عرش ہوگا۔ یہ ابتدائی اکرام اللہ یہ عطا فرمائیں گے اپنے فرما برداروں کو۔ اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو یہ عطا فرمائے۔ خدا نہ خواستہ ایک اکرام تو یہ ہے، دوسری جگہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہاری زبانوں پر آئے گا میں وہ بھی تمہیں عطا کروں گا، جو تمہارے دل کے اندر حسرت اور تمنا ہوگی وہ بھی عطا کروں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا بھی یہ دعویٰ جھوٹ ہوگا جو اللہ پاک قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو زبان پہ آئے گا وہ بھی پورا ہوگا، جو دل میں آئے گا وہ بھی پورا ہوگا۔ اور یہ کیا ہوگا؟ نزلا من غفور الرحیم، یہ ابتدائی اکرام ہوگا، ابتدائی معاملہ ہوگا۔ آپ اندازہ کریں ابتدائی اکرام وہ ہے جو دنیا کے کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوا، تو انتہائی اکرام کیا ہوگا؟
اور اگر خدا نخواستہ رب کو ناراض کر کے چلے گئے، اللہ میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، تو فرمایا لآکلون من شجر من زقوم، سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین۔ کھانے کے لیے نافرمانوں کو زقوم کا درخت دیا جائے گا اور اس سے پیٹ بھریں گے، فمالئون منها البطون۔ زقوم کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام بیان فرماتے ہوئے رو پڑے۔ زقوم کی تشریح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہوئے رو پڑے اور فرمایا لو ان قطرۃ من الزقوم، ایک قطرہ زقوم کا، لو قطرت علی اہل الارض، پوری کائنات میں کہیں پر بھی اس کو آسمانوں سے نیچے گرا دیا جائے، لأفسدت معایشہم، تو رب کعبہ کی قسم پوری کائنات کا معاشی نظام تباہ و برباد ہو جائے، ایک قطرہ۔ اور آپ نے روتے ہوئے فرمایا فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُمْ، ان کا کیا بنے گا جن کا طعام یہ ہوگا، جن کو کھانے کے لیے یہ ملے گا۔ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ھذا نُزُلُهُمْ یوم الدین۔ یہ پینے کے لیے، یہ کھانے کے لیے، یہ پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی کے نیچے کا ہونٹ نیچے اور اوپر کا ہونٹ پیچھے کی طرف چلا جائے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ پینے کے لیے جو پانی مل رہا ہے وہ انسان کی آنتوں کو کاٹ کر باہر پھینک دے گا۔ یہ ابتدائی سزا ہوگی، انتہا سزا کی کیا ہوگی؟ اس لیے جب یہ آیات نازل ہوئیں، سورۃ ہود نازل ہوئی، تو اللہ کے محبوب فرمایا کرتے تھے مجھے ان صورتوں نے پکڑ کے بوڑھا کر دیا، کمر توڑ دی، کہ میری امت کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہے۔ میرے عزیزو، الاعتبار بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے۔ رمضان آیا، کل ہم سے رخصت ہو رہا ہے رمضان۔ رمضان کا مقصد کیا ہمیں نصیب ہو گیا؟ حدیث پاک میں آتا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ بھی میسر نہیں آتا۔ رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے اور کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ذرا تھوڑا سا محاسبہ کریں، کیا 2 رکعت بھی ایسی نصیب ہوئی ہیں جو ہم رب کی بارگاہ میں پیش کر سکیں؟ ایک سجدہ بھی ایسا ہے؟ وہ ہمارے بڑے جنہوں نے زندگیاں وقف کر دی ہیں، سیدنا صدیق اکبر نماز کے آخر میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ تو بڑا ہی ظلم کر دیا۔ کیا ظلم کیا؟ نماز ہی تو پڑھی، اے اللہ تیری شہر میں شامل۔ سیدنا عمر فاروق آخری وقت ہے، مدینہ منورہ کی مصلی رسول کی شہادت کی موت مل رہی ہے، اور اپنے چہرے کو زمین پر رگڑتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر رب نے معاف نہ کیا تو تیری تباہی اور بربادی۔ یہی حال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا، یہی حال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا، آہیں بڑھتے تھے، آہن آہ من قلت الذات، میرے پاس تو زیادہ رہا کچھ بھی نہیں، آخرت کی کرنسی کچھ بھی نہیں۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں،
رمضان آیا، زندگی میں کتنی مرتبہ آیا، آ کے چلا گیا۔ ہم ذرا اپنے رب سے پوچھیں تو صحیح کہ اے اللہ تو رمضان ہمیں دیتا کیوں ہے؟ جیسے ہم یہاں حضرت جی کے پاس آتے ہیں، ایک مقصد ہوتا ہے، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، ایک مقصد ہوتا ہے، کسی شہر میں، کسی ملک میں، رمضان اللہ ہمیں دیتا کیوں ہے؟ تو قرآن نے خود بیان کر دیا لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ سارے صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ کر تقویٰ سیکھا۔ دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے آقا کے کندھوں میں بیٹھ کر تقویٰ سیکھا، حضرات حسنین کریمین۔ تو حضرت حسن سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں 250 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے۔ قرآن کی بالکل ابتدائی آیات میں بھی آپ کو تقویٰ نظر آئے گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حضرت حسن سے پوچھا کہ تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، آپ حضرات کے پاؤں پکڑتا ہوں، میرے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے کہ اے اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما دے۔ پوچھا کہ حضرت تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا اللہ تری نفسک خیرا، تمہیں اپنے نفس کی کوئی خیر، کوئی خوبی نظر نہ آئے اور دوسروں کی کوئی خامی نظر نہ آئے تو سمجھ لینا کہ رب نے تجھے متقی بنا دیا۔ اپنی خوبی نظر نہ آئے، دوسروں کی خامی نظر نہ آئے۔ ذرا آپ بھی دہرا لیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اپنی، سارے فرما دیجیے، اپنی خوبی اور دوسرے کی، اور ہمیں نظر آتا کیا ہے؟ دوسروں کی خامیاں، اور بولے تو صحیح اپنی خوبیاں۔ میں بہت بڑا حضرت صاحب، میں بہت بڑا شیطان ہوں، اس کا مطلب یہ ہے۔ میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں، اس کا مطلب ہے میں بہت بڑا فرعون ہوں، یہ مطلب ہے۔ انانیت کا دعویٰ تو نافرمانوں نے کیا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، ہم نے بھی وہی دعوے شروع کر دیے۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں لا تزکوا انفسکم، لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنی صفائیاں مت پیش کیا کرو، مجھے پتہ ہے تم میں سے کون کتنے جگہ گئے، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ اپنی صفائیاں نہ پیش کیا کرو، هو اعلم بمن اتقى، میں جانتا ہوں کہ تم میں سے کون کتنے پانی میں۔ اس لیے یہ درخواست ہے، گزارش ہے، منت ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس ماہ مبارک میں اسے بھی تقویٰ عطا فرما دے، ہمیں بھی تقویٰ اعلیٰ درجے کا عطا فرما دے، پوری امت کو تقویٰ عطا فرما دے۔ آج سے ہم نے دوسروں کے لیے وکیل صفائی بننا ہے، وکیل صفائیاں پیش کرتا اور اپنے لیے جج بننا ہے۔ جج کیا کرتا ہے؟ فیصلے سناتا ہے۔ تو ہم نے آج کے بعد فیصلے سنانے ہیں تو اپنی ذات کے فیصلے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، اور دوسروں کی وکالت کرنی ہے، صفائی بیان کرنی ہے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ ہر چیز میں خوبی کو ڈھونڈتے تھے، خوبصورتی نکالتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے ان کا امتحان لینے کے لیے ان کا بازو پکڑا اور باتیں کرتے 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 ایسی جگہ پر لے گئے جہاں کچرے کا ڈھیر تھا اور وہاں ایک مردار جانور پڑا ہوا تھا اور جسم اس کا پھٹ چکا تھا۔ اب یہ بندہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اس میں کیا خوبی نکالیں گے، تو دیکھتے ہی فرمایا کیا اس کے موتیوں کی طرح دانت چمک رہے ہیں۔ اندر چمکا ہوا تھا نا اپنا، جس انسان کا اندر اپنا چمکا ہوا ہوتا ہے اس کو ہر ایک چیز چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو خود صاف ہوتا ہے اس کو دوسرے صاف نظر آتے ہیں، جو خود متقی ہوتا ہے اس کو سارے متقی نظر آتے ہیں، جو خود چور ہوتا ہے اس کو سارے چور نظر آتے ہیں۔ اکثر ہم ایک جملہ بولتے ہیں لوکاں دا کی بنے گا،
لوگوں کا کیا بنے گا؟ لوگ تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں، لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ تباہ ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایسا جملے کہنے والا خود تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تجھے کس نے جج بنایا؟ پتہ نہیں کون سا بندہ کب توبہ کر لے، تو ایسے کہتا جا رہا ہے کہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ سارے اچھے ہیں، تو اچھا نہیں ہے۔ سارے کیا ہیں؟ سب اچھے ہیں، کون اچھا نہیں؟ خالی میرے بارے نہ کہہ دیو، اپنے بارے بھی کہہ لو۔ ہاں جی، سب اچھے ہیں، خالی میں اچھا نہیں۔ میرا مطلب ہے نہیں کہ سارے تجھے منو کہنے لاپو، میں تو ہوں ہی برا۔ اللہ مجھے بھی پاکیزگی تقویٰ عطا فرمائے، ہمارے اکابرین کے جوتیاں سیدھا کرنے کے صدقے سے اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے، اللہ پوری امت کو عطا فرمائے۔ میں نے مختلف اکابرین کے قدموں میں بیٹھ کر جو ایک چیز سیکھی وہ یہ کہ اللہ ہر گناہ میں پھنسے ہوئے کو نکال دیتے ہیں سوائے ایک گناہ میں پھنسے ہوئے، باقی جس گناہ میں بھی کوئی مبتلا ہے، تھوڑا سا بھی احساس ہو، بیٹری چل رہی ہو، اللہ نکال دیتے ہیں تھوڑا سا۔ لیکن ایک چیز، ایک بیماری والا، وہ بیماری کیا ہے؟ دوسروں کے عیب تلاش کرنا، دوسروں کی خامیاں دیکھنا۔ حضرت صاحب کے اے خامیاں، جنرل صاحب کے اے خامیاں، وزیر اعظم کے اے خامیاں، پولیس کے اے خامیاں، فلانے کے اے خامیاں۔ چھوڑ دو بھائی، میری قبر میں جاتے ہی مجھ سے میری خوبیوں کا پوچھا جائے، تو کیا خوبیاں لے کر آیا؟ ربوبیت لے کر آیا دل کے اندر؟ رسالت سجا کر آیا اپنے جسم کے اوپر؟ دین کی خدمت کر کے آیا؟ تو مجھ سے تو یہ پوچھا جانا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ قبر میں جاتے ہی پوچھا جانا ہے تم نے پاکستانیوں کے کس کس کے عیب نکالے تھے، وہ ذرا بتاؤ، تمہیں ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے ادعونی استجب لکم، جو دعا مانگو گے میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جو دعا مانگو گے عطا کروں گا۔ وَإِنَّا نَدْعُو فَلَمْ يُسْتَجَبْ لَنَا، ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہو رہی۔ فرمایا تمہاری دعائیں قبول ہوں گی بھی نہیں جب تک وَاشْتَغَلْتُمْ بِعُیُوبِ غَیْرِکُمْ وَتَرَکْتُمْ عُیُوبَ أَنفُسِکُمْ، جب تک دوسروں کے عیب دیکھتے رہو گے تمہاری دعائیں رب کعبہ کی قسم کبھی بھی قبول نہیں ہوں گی۔ چاہے تم بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہو، چاہے حجر اسود میں منہ دیکھ کے رو رہے ہو، جب تک وَاشْتَغَلْتُمْ بِعُیُوبِ غَیْرِکُمْ وَتَرَکْتُمْ عُیُوبَ أَنفُسِکُمْ، جب تک اپنے عیب دیکھنا نہیں شروع کرو گے اور دوسروں کی خوبیاں دیکھنا نہیں شروع کرو گے، رب تمہیں تمہاری دعاؤں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ولی اور بلکہ ہزاروں اولیاء کو اللہ نے جن کو ولی بنانے کا ذریعہ بنایا، بہت بڑی ہستی تھی۔ ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے تو باہر ایک فقیر کو دیکھا مانگتے ہوئے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ میری ایک کمی آپ کے سامنے آئی یا آپ کی کمی میرے سامنے آئی اور میں اس کمی کو دوسرے کو ذکر کر رہا ہوں آپ کی عدم موجودگی میں۔ غیبت غیاب سے ہے، اور غیبت غیاب سے فا کے فتح کے ساتھ اگر اس کو لیا جائے تو اس کا مطلب ہے قبرستان۔ غیاب فا کے فتح، غین کے فتح کے ساتھ لیا جائے تو غیاب کا مطلب ہے قبرستان، کہ جہاں غیبت ہوتی ہے وہاں انسان زندہ نہیں ہوتے، وہاں مردے ہوتے ہیں، وہ چاہے گھر میں ہو، چاہے وہ کسی مرکز میں ہو، چاہے وہ کسی مسجد میں ہو۔ اور یہاں تک فرمایا کہ غیبت کرنے والا سچے دل سے توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ سچے دل سے توبہ کر لے، باز آ جائے، تب بھی سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اور اگر باز نہ آیا، آٹو چلتے چلتے دنیا سے چلا گیا تو ڈائریکٹ آٹو دوسری طرف جائے گا۔
دوسرا سمجھ ہے؟ تو حضرت جنید غیبت کہتے ہیں کہ کسی کی کمی، آپ کی کمی میرے سامنے، میں ایک اور بھائی سے ذکر کر رہا ہوں۔ ابھی انہوں نے کمی کسی کے ساتھ ذکر نہیں کی، صرف کمی کو دیکھا۔ کیا دیکھا اور اللہ کی طرف سے کیا پکڑائی، وہ ذرا سنیے۔ غیبت کی تعریف سمجھ میں آ گئی کہ آپ کی کمی میرے سامنے آئی، پہلے دل میں آتی ہے، دل دماغ میں، پھر ہی زبان پہ آتی ہے نا، پھر آپ کا تذکرہ میں کسی سے کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے بھی آدھا کام کیا۔ آدھا کام کیا کیا کہ جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، فقیر کو دیکھا کہ بھیک مانگ رہا ہے، تو دل میں آیا کاش یہ در در پہ مانگنے کی بجائے ایک سے مانگ لیتا، بات بھی صحیح تھی، لیکن چونکہ کمی تھی تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ رات کو جب سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ لایا گیا، ڈیڈ باڈی، اور لا کے ان کے سامنے رکھا گیا۔ جب دیکھا تو وہ اسی فقیر کا جنازہ تھا۔ تو جنازہ لانے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے بزرگ بنی پھرتے ہیں، مردہ گوشت کھائیے، آپ کے لیے آ چکا ہے، مردہ گوشت کھائیے کے لیے آ چکا ہے، اس کی لاش کو کھا لیں آپ۔ بڑے بزرگ بنی پھرتے ہیں، کہا جی میں تو مردہ نہیں کھاتا۔ کہ دل میں کیا کھایا آپ نے؟ اس کو بھی غیبت شمار کر لیا گیا کہ ابھی دل میں صرف آیا، زبان پہ اس کا اظہار بھی نہیں کیا، تو پھر خواب میں اتنا روئے، رب سے معافی مانگی، وہ ڈیڈ باڈی ان کے سامنے سے اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ بڑی کوشش کی اٹھوانے کی، نہیں اٹھ رہی تھی۔ جب رو رو کے گڑ گڑا کے مانگے، جب خواب سے بیدار ہوئے تو آنسوں سے داڑھی تر تھی، اور آخری وقت میں پھر توبہ قبول ہوئی اور ڈیڈ باڈی کو اٹھایا۔ میرے عزیزو، جیسے رب کی یہ رحمت نازل ہو رہی ہے بارش کی صورت میں، اللہ میرے آپ کے دل میں بھی رمضان کے صدقے کو رحمت کا قطرہ نازل فرما دے۔ تو نیت کرتے ہیں سارے بھائی، آج کے بعد کسی کی خامی نیت کرنے سارے بولیں انشاءاللہ، آج کے بعد کسی کے عیب، آج کے بعد کسی کی کمی، مجھ سے جب پوچھے ہاں دعوت دیں ہر ایک کو، دعا کریں ہر ایک کے لیے، اللہ پوری امت کے اوپر وہ خوبیاں جو تو چاہتا ہے، تیرے محبوب چاہتے ہیں، وہ مجھے بھی نصیب فرما، پوری امت یہ دعائیں کریں، اس کے تذکرے کریں۔ اور آخری گزارش، کل کی رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے یہ لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات ہے، بعض حضرات نے تو اس کو طاق راتوں سے بھی افضل کہا ہے۔ فرمایا جو آدمی ان راتوں کو زندہ کرے گا، کل قیامت میں لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے، لم تمت قلبہ یوم تمت القلوب، جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اللہ اس کے دل کو وہاں بھی زندہ رکھیں گے، چاند رات کو زندہ کریں گے۔ تو یہ انعام کی رات ہے، بدلے کی رات ہے۔ اور جب عید کی نماز کے لیے جائیں تو فرمایا عیدگاہ میں جو دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت اور بزرگی کی قسم کہ میرے بندے آج آخرت کے بارے میں جو مانگیں گے وہ بھی عطا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو مانگیں گے وہ بھی عطا کروں گا۔ تو عید کا مجمع بڑا مبارک مجمع، کل کی رات بڑی مبارک رات، اور کوشش کریں کہ فطرانہ اس دفعہ کھجور کی بجائے، آٹے کی بجائے، گندم کی بجائے ہم کشمش والا 2000 کے قریب فطرانہ بنتا ہے وہ ادا کریں۔ دوسروں کی خوشیوں کو جتنا ہم اہتمام سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان مجھے آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔
ایک اللہ والوں کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت میرے اوپر قرض ہے 5,000 روپیہ مثال کے طور پر. تو حضرت نے پرچی لکھی اور اس کو دے دی. کہا میرے خزانچی کے پاس چلے جاؤ وہاں سے لے لو. تو پرچی پکڑاتے ہوئے کہا حضرت مجھے یہ 5,000 دے دیں. انہوں نے جب دیکھا تو اندر 10,000 لکھا ہوا تھا. کہا ادھر 10,000 لکھا 5 کہنا حضرت سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے. واپس گیا, حضرت نے وہ پرچی پھاڑ دی, نئی پرچی بنائی, اس پہ لکھا اس کو 20,000 دے, اور نیچے ایک حدیث کا مفہوم لکھا کہ جو بندہ دوسرے کی توقع سے بڑھ کر اس کے ساتھ اکرام کرتا ہے اللہ اس کی توقع سے بڑھ کر اس کا اکرام فرماتا ہے. اب اس کو 5,000 مانگا, اس کی توقع تو ہو گئی تھی, 10,000 کر دیا. اب جب اس نے 10,000 دے دیا, اس کی توقع ہو گئی تھی, اب 20,000 کر دیا. جو دوسروں کی توقع سے بڑھ کر اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا اللہ جل جلالہ اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کے ساتھ اکرام کرے گا. ہم اکرام مالی معاملات کو سمجھتے ہیں, مالی معاملات سے بھی بڑھ کر جو جذبات کا اور احساسات کا, محبت کا انداز, یہ مال سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں رتبہ اور مقام رکھتا ہے. بیوی بچوں کو سختی کے ساتھ دین پہ لانے کی کوشش نہ کریں. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کفر پر تھی, گزارا کیا. میں ایک دفعہ اپنے استادوں کے پاس گیا, جی میری نئی شادی ہوئی اس وقت. میں نے کہا جی استاد جی بیوی بعض دفعہ تسبیحات یا تلاوت نہیں کرتی تو سختی کر لیا کریں. تو کوئی 1 گھنٹہ مجھے سمجھایا مختلف مثالیں دے کے کہ بیٹا سختیوں سے دین نہیں آتا, محبتوں سے دین آتا ہے. خود کرو, آپ کو دیکھ کر وہ عملاً متاثر ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام تو اپنے گھر والوں کا اس حد تک احساس کرتے تھے کہ امی جان امی عائشہ سوئی ہوتی اور آپ نے تہجد پڑھنی ہوتی تو پنجوں کے بل چل کے جاتے کہ پورا پاؤں نیچے لگے گا, ممکن ہے اس آہٹ سے عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے, میری بیوی کی آنکھ نہ کھل جائے. تو میرے عزیزوں گزارش ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے اتنی ترقی کریں جیسے ہم اپنے اکابرین کے پاس آتے ہیں فیض یاب ہونے کے لیے, ڈرپ لگوانے کے لیے روحانیت کی, تو ہم اتنی روحانیت لیں کہ ہمارے بیوی بچے ہمیں دیکھ کر متاثر ہوں نہ کہ متنفر ہوں. گفتگو کا انداز ایسا ہے یا تو آپ کسی کے دل میں اتر جاتے ہیں یا آپ کسی کے دل سے اتر جاتے ہیں, فیصلہ خود کر لیں کیا کرنا ہے. گفتگو کا انداز یا تو آپ کسی کے دل میں اتر جاتے ہیں یا دل سے اتر جاتے ہیں. بچوں کی تربیت کی فکر کریں. پرندے ہم سے سمجھدار ہیں, اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں, گھونسلے بنانا نہیں سکھاتے. بچوں کی تربیت کریں, اور تربیت ہمیشہ محبت پیار سے, خاص طور پہ جو دن بدن معاملات چل رہے ہیں اس میں اور زیادہ شفقت کی ضرورت ہے, اور زیادہ پیار, دوست بنانے کی ضرورت ہے. حدیث پاک کہتا ہے باپ کا ابن رحیم, باپ جو ہوتا ہے وہ انتہائی رحیم اور شفیق ہوتا ہے, اور اس کو شفقتوں کے ساتھ ہی پیش آنا چاہیے. اولاد کو بھی آنا چاہیے, ماں باپ کو بھی آنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ساری خوبیاں عطا فرمائے. آخر میں ایک حدیث عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مومن کی 5 نشانیاں ہیں اور منافق کی 4 نشانیاں ہیں. منافق کی پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ جب وہ جھگڑے کا معاملہ ہو جائے تو وہ گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے. نہیں, اگر ہم جھگڑا کرتے ہو گالی گلوچ پہ آ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ 25 نمبر ہمارے پورے ہیں منافقت کے. بات کرتا ہے تو جھوٹ کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا, اور امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے. اس کے مقابلے میں مومن کی 5 خوبیاں بیان فرمائیں. فرمایا جو مومن ہوگا مرتے دم تک طالب علم ہوگا,
مومن جو ہوگا اس کی زبان اور عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ صحابہ قسمیں کھا کے کہتے تھے اللہ کی قسم ما آذیت احدا بلسانی، میری زبان سے آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ آج تک ہماری زبان سے بچا کوئی نہیں۔ اس زبان کی لگائی ہوئی آگ ساتوں سمندر مل کر نہیں بجھا سکتے، اور اس کا ایک میٹھا بول ساتوں کڑوے سمندروں کو بھی میٹھا کر دیتا ہے۔ تیسری صفت، چہرے کے اوپر اس کا نور ہوگا، حشاشت بشاشت ہوگی، محبت کی کیفیت ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی، منہ دے 12 نہیں بجے ہونے۔ اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے 2 دن ذکر کر لینے، 2 دن تہجد پڑھ لینے، پھر آسمانوں کو ویکھ دینے، وہی کدوں اترے گی۔ 2 دن ذکر کر لیا، 2 دن ماشاء اللہ کو گھنٹہ دعا مانگ لی، ہوں اتنے دیکھنے ہاں جی وہی کدوں نازل ہونی میرے تے، میں واہ ہی اتنے پہنچ گئے، اے نہیں پتہ کہ واہ تھلے پہنچ گئے۔ تو پہلی صفت ایمان والے کی کیا ہے جی؟ طالب علم۔ ہم سب نیت کر رہے ہیں کہ ہم نے مرتے دم تک کیا بننا ہے جی؟ طالب علم۔ نمبر 2، ہماری زبان اور عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اور نمبر 3، ہمارے چہرے پہ محبتیں ٹپکتی ہوئی، ہمارے رویوں سے محبتیں ٹپکتی ہوئی نظر آئیں گی، اور نمبر 4، اللہ دل کا نور عطا